امانت کا بوجھ۔ سوچتے سوچتے میں نہ جانے کس عالم میں پہنچ گئی۔ وہاں نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ ہوا اور نہ فضا ہی۔ جی ہاں، کچھ بھی نہ تھا۔ آپ تعجب نہ کریں، میں واقعی سچ کہتی ہوں۔ اور سنیے، میں اس عالم میں پہنچ کر میں نہ رہی۔ میں کیسے سمجھاؤں میں کیا ہو کر رہ گئی تھی؟ بس یہ سمجھیے کہ میں صرف ایک روح تھی اور میرا جسم کچھ نہ تھا۔ اب شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس عالم میں تھی۔ میں اس جگہ کا نقشہ لفظوں میں کھینچنے سے عاجز ہوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ صرف ایک خلا تھا جس میں کچھ بھی نہ تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے اوپر، بہت دور اوپر، بہت ہی دور اوپر ایک نیلگو دھواں نہیں، دھواں تو کثیف ہوتا ہے، وہ تو نہایت لطیف سا کچھ تھا۔ اچھا، تو وہ لطیف سا کچھ دیکھتے دیکھتے میرے اوپر شامیانے کی طرح چھا گیا۔ ارے واہ، میری زبان سے نکلا، آسمان! میں بڑی حیرت میں تھی کہ یہ آسمان آپ کیسے بن گیا؟ پھر اسی آسمان میں ایک طرف سے سورج بھی آ گیا اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ۔ پھر اسی آسمان میں ایک طرف سے چاند بھی آ گیا اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ۔ پھر اسی آسمان میں تارے جگمگانے لگے، کہکشاں بھی بن گئی۔ میں حیران یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک تلاتم کا شور سنا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے طوفان سا آیا۔ میری آنکھیں جھپک گئیں۔ چشم زدن میں سمندر اپنی عظیم موجوں کے ساتھ موجود ہوا۔ پھر زمین ابھر کر آ گئی اور اس میں پہاڑ، دریا، جنگل اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب موجود ہوا۔ او میرے خدا، میں کہاں ہوں؟ یہ میری زبان سے نکلا۔ میں کچھ نہ سمجھی کہ میری نظروں کے سامنے یہ سب کچھ کیوں آ رہا ہے یا لایا جا رہا ہے۔ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ ممکن ہے وہ خواب ہو، لیکن میرے ہوش و حواس بالکل بجا تھے۔ میں پڑھنے بیٹھی تھی اور پہنچ گئی کہیں سے کہیں۔ دیکھیے، آپ مسکرائیے گا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نورانی، جمالی اور جلالی مخلوق صفا اس طرح استادہ ہو گئی جیسے وہ کسی عظیم ہستی کے انتظار میں ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسے جان لیا کہ یہ جمالی اور جلالی نورانی مخلوق ملائکہ ہیں، اور پھر آپ بھی کہیں گے کہ یہ سب خواب کی باتیں ہیں، مگر بھائی میں تو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا خیر، آپ کچھ کہیں، میں عرض کروں گی کہ پھر لامتناہی کناروں کا ایک نہایت لطیف اور نورانی تخت آیا اور سارے عالم کے اوپر ٹھہر گیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس تخت پر کون متمکن ہے۔ میں اسے دیکھ نہ سکی۔ دیکھ کیسے سکتی تھی؟ جب اس کا تخت دیکھنے سے میری آنکھوں میں چکا چوندھ سی ہو جاتی تھی تو صاحب تخت کا نظارہ کرنا میری نظروں کے بس کا نہ تھا۔ کوئی سب سے بڑا تھا۔ اور پھر جب میں نے دیکھا اور آسمان کی ساری چیزوں نے، زمین اور زمین کی ساری چیزوں نے، فضا اور فضا کی ساری چیزوں نے تھرا کر سجدہ کیا، تو میں سمجھ گئی کہ یہ تخت دراصل عرش ہے، اور عرش پر اللہ صاحب ذوالجلال والاکرام تشریف فرما ہے۔ میں نے نہیں، میری روح نے بھی سجدہ کیا۔ میں عرش کو دیکھ رہی تھی، میں فرشتوں کو بھی دیکھ رہی تھی، آسمان اور زمین اور ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے بے چینی کے ساتھ حیرت تھی کہ اس ساری مخلوق میں حضرت انسان کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ خیال شاید بے چینی کے ساتھ اس لیے آیا کہ میں اسی جنس سے ہوں۔ پھر میں نے یہ کہہ کر اپنے کو مطمئن کر لیا کہ ایسے بڑوں میں یہ 5-6 فٹ کا انسان کہیں نہ کہیں ہوگا ضرور، مگر ایسی عظیم الجثہ اشیاء کے انبوہ میں نظر ہی کب آئے گا؟ کہیں کسی پہاڑ کے دامن میں چھپا ہوگا، کہیں کسی جنگل کی جھاڑیوں میں بیٹھا ہوگا۔ ایسی مخلوق میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ خیال آتے ہی میں کچھ جھیپ بھی گئی۔ انسان ہونا مجھے اسی لیے شرم سی محسوس ہوئی۔ میں بھی خوب ہوں، کیا کہہ رہی تھی؟ بیچ میں اپنی ضعیف الجثہ ہستی پر منطق جھاڑنے لگی۔ مگر سچی بات سچی ہی ہے۔ مجھے ساری مخلوق کے مقابلے میں انسان کی بے چارگی پر، یعنی اپنی جنس پر ترس آ رہا تھا۔ اچانک ایک بجلی سے چمکی۔ بجلی نہیں، بجلی میں تو تڑتڑاہٹ اور کڑک بھی ہوتی ہے۔ یہ جو چمک ہوئی تو اس میں دہشتناکی نہیں تھی، ہاں اسے یوں کہیے
کہ اچانک ایک نور چمکا۔ اس نور کی چمک سے نہ کسی کی آنکھیں خیرہ ہوئیں اور نہ دل دہلا۔ میں نے دیکھا، اور میں نے ہی کیا، آسمان نے اور آسمان کی تمام چیزوں نے، فضا نے اور فضا کی ساری چیزوں نے، زمین نے اور زمین کی ساری چیزوں نے، اور ہاں فرشتوں نے بھی دیکھا کہ اس نور سے ایک قلم پیدا ہوا، اور اس نے عرش کے نیچے فضا میں جلی حروف میں لکھ دیا، اختیارات اور ذمہ داری۔ یہ کیا مطلب؟ میری زبان سے نکلا۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ وہاں موجود تھا، ہر ایک بول اٹھا، کیا مطلب؟ فرشتے بھی سوالیہ نشان بن کر رہ گئے۔ آواز آئی، ہم اپنے اختیارات میں سے تم کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ آواز کیا تھی؟ ایک شاہانہ بخشش اور اکرام کا انداز تھا۔ ساری مخلوق یہ انداز کرم دیکھ کر سجدے میں گر گئی۔ اے ہمارے پیدا کرنے والے، اے ہمارے مہربان مالک، تو بخشش اور فضل والا ہے، جسے جو چاہے بخش دے۔ ساری مخلوق سجدے میں یہ عرض کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب سب سجدے سے اٹھے تو سنا، لیکن ان اختیارات کے ساتھ ان کی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہوگی۔ اے لامتناہی علم و حکمت والے، سب کہنے لگے، ذمہ داری کا مطلب ہم سمجھے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے کوئی بڑھ کر ہمارے بخشے ہوئے کچھ اختیارات اپنے ہاتھ میں لے اور پھر بھی ہمارا بندہ بنا رہے، ورنہ آپ سے آپ میری زبان سے نکل گیا، اور ساری مخلوق بھی یہی لفظ بول گئی۔ میں نے سنا، سب نے عرض کیا، ورنہ اے ارحم الرحمن، ہمارے بخشے ہوئے اختیارات پا کر اگر ہمارا بندہ بنا رہے گا تو وہ ہمارا نائب کہلائے گا، اور ہم اسے اپنی رضا کے گھر میں رکھیں گے۔ اچانک سب نے دیکھا، جنت اپنے بے انتہا بناؤ سنگار اور نعمتوں کے ساتھ سامنے آ گئی۔ داتا، یہ ہمیں دے دے، سب نے کہا۔ پوری بات تو سنو، لیکن اختیار پا کر جو بندہ منمانی کرے گا، ہمارا بندہ بن کر نہ رہے گا، تو اس کی سزا بھی تو دیکھ لو۔ اچانک سب نے دیکھا، جہنم اپنی تمام ہولناکیوں اور عذابوں کے ساتھ سامنے آ گئی۔ اے سب سے بڑے مہربان، یہ ہمیں نہیں چاہیے، سب نے کہا، اور یہ کہہ کر سجدے میں گر گئے۔ فضا ساکت ہو گئی۔ میں سوچنے لگی، اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کا حکم، کیا اس کا حکم یوں ہی رہ جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا حکم عملی جامہ ضرور پہنے گا۔ مگر میں دیکھ رہی تھی کہ ساری کائنات کو جیسے جہنم کے عذابوں نے سونگھ لیا ہو، کوئی ہمت ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہے کوئی ہمارا بندہ؟ اب بھی سب چپ تھے۔ اچانک ایک طرف سے حرکت سی پیدا ہوئی، سب کے پیچھے سے ایک سایہ جنبش کرتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ میں نے دیکھا، یہ تو میری جنس کا 5.5 فٹ کا انسان ہے۔ میں مسکرائی۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن یہی ضعیف الجثہ انسان ساری بھیڑ کو چیرتا آگے بڑھا، پھر نہ جانے کیسے اوپر اٹھا اور اس نے ان نورانی لفظوں کو آنکھوں سے لگا لیا۔ کیسا احمق ہے یہ انسان، کیسا جلد باز ہے یہ آدمی، کیسا جاہل ہے یہ شخص، ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ ساری کائنات انسان پر ہنس دی، لیکن وہی انسان جب اختیارات اور ذمہ داری کے نورانی الفاظ چوم کر اپنی جگہ آ رہا تھا تو سب نے دیکھا، آسمانوں کی ساری وسعتوں اور زمین کی ساری گنجائشوں اور فضاؤں کی تمام پہنائیوں کا بوجھ اس کے سر پہ رکھا تھا۔ کائنات کی زبان بند ہو کر رہ گئی۔ میں اپنی جگہ حیرت زدہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے جنس کے اس انسان پر رحم آنے لگا۔ پھر نہ جانے کیسے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ شخص مرد میرے تعاون عورت کے بغیر اس بوجھ کو لے کر نہ چل سکے گا۔ اس جذبہ تعاون نے میرے اندر اس کی محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ پھر میرا خیال واقعی ٹھیک معلوم ہونے لگا۔ انسان اس بوجھ کو لیے اپنی جگہ ہنوز نہیں پہنچا تھا کہ درمیانے راہ ہی میں اس کے پیر کانپنے لگے۔ مجھ سے نہ دیکھا گیا۔ میں جذبہ تعاون کے مارے بے قرار ہو گئی اور میں نے بڑھ کر اپنا کندھا لگا دیا۔ مرد میری مدد پا کر قوی اور توانا ہو گیا۔ اب وہ اس طرح جا رہا تھا جیسے وہ کوئی پھول اٹھائے لیے جا رہا ہو۔ اری مریم، اتنی دیر ہو گئی، تو نے ذرا سے شعر کا مطلب نہ لکھا؟ بھائی جان نے جو مجھے ڈانٹا تو میں یکدم چونک پڑی۔ دراصل میر تقی میر نے یہ خیال ایک فارسی شعر سے لیا ہے جو یوں ہے: آسماں بارے امانت نتوانست کشید، قرع فال بنا میں من
دیوانہ زدند۔ میر کو فارسی کا یہ شعر پسند آ گیا، چونکہ شاعر بے بدل تھے اس لیے اس طرح اردو کے سانچے میں ڈھالا کہ پتہ نہیں چلتا کہ ترجمہ ہے، بالکل تبازاد اور برجستہ اور فی البدیہہ معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس بوجھ کو دیکھ کر ساری کائنات نے کانوں پر ہاتھ رکھا کہ ہم سے نہ اٹھے گا، میر صاحب فرماتے ہیں کہ تم پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتوا اٹھا لایا۔ جس بوجھ کا ذکر اس شعر میں ہے اس سے مطلب وہی بار امانت ہے جس کا ذکر فارسی شعر میں ہے، یعنی اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشے اور وہ ذمہ داری جو اس کے سر ڈالی گئی ہے۔ مذہبی سیاست کی اصطلاح میں اسی کا نام خلافت ہے۔ قرآن میں ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس سے میری اس وضاحت کی تائید ہوتی ہے۔ منشا یہ ہے کہ انسان اللہ کی بخشی ہوئی چیزوں کو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے اندر استعمال کرے، بے اعتدالی نہ کرے، منمانی نہ کرے۔ اگر اختیار پا کر بندہ ہی بنا رہے گا تو اللہ جنت دے گا، اور اگر اختیار پا کر گھمنڈ میں آ گیا اور خود کی خدائی جتانے لگا تو جہنم کا کندہ بنے گا۔ جلدی جلدی لکھ کر میں نے بھائی جان کو شعر کا مطلب دکھایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ انہوں نے اپنی کلائی کی گھڑی کھول کر میری کلائی میں باندھ دی۔